بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, I welcome you to lecture number 8 of Computer Networks. Dear students, کیسے چل رہے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچرز؟ مجھے امید ہے کہ وہ سارا مٹیریل جو کہ ہم لوگوں نے پچھلے 7 لیکچرز میں ڈسکس کیا آپ اس کو بہت اچھی طرح سے گریب کر چکے ہوں گے، اور ہم اسی طرح سے آہستہ آہستہ سلولی ول کیپ آن گریبنگ دا کانسیپٹس، ول کیپ آن موونگ فارورڈ ٹورڈز دا ڈیپتھ آف کمپیوٹر نیٹورکس. تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہر لیکچر کی طرح ایک بار پیچھے چلیں گے ٹورڈز لیکچر نمبر 7 اینڈ ول ٹرائی ٹو گیو اے بریف ریویو ٹو دا ٹاپکس دیٹ وی وینٹ تھرو ان لیکچر نمبر 7. اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلا لیکچر جو ہے اس کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا وتھ اسٹڈنگ دا شیئرڈ کمیونیکیشن چینل. تھوڑے سے میں نے آپ کو لوکل ایریا نیٹورکس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں ان سے آگاہ کیا. We talked a little bit about the advantages or the good things that are actually attached with having a network in a small premises, with having a local area network. اور پھر ہم لوگوں نے کچھ ٹیکنیکل ریزنس پہ غور کیا کہ what are the technical reasons behind not using the shared communication channel for a wide area network or for long distance communication. کچھ بینڈ ویڈتھ کی پرابلم تھی اوور اے لانگ ڈسٹینس. ہم لوگ بینڈ ویڈتھ جو ہیں اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے اتنی زیادہ بینڈ ویڈتھ جو کہ لوکل ایریا نیٹورکس کے کیس میں پاسبل ہے. کچھ میں نے آپ کو اور بھی ریزن بتایا ایک کہ بیسیکلی ان اے شیئرڈ کمیونیکیشن چینل وی نیڈ کوآرڈینیشن اینڈ کوآرڈینیشن ریکوائرز کمیونیکیشن. تو لانگ ڈسٹینس کے اوپر کوآرڈینیشن کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے نارملی کہ اٹ از لیفٹ اوور ٹائم از ویری اسمال ٹو ایکچولی سینڈ دا ڈیٹا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وی جمپڈ انٹو دا ڈسکشن آف another major reason why LANs are very important, and that was the locality of reference principle, the basic or the fundamental principle of computer networking. اس کے اسٹوڈنٹس اس پرنسپل کے ہم لوگوں نے 2 میجر پارٹس ہیں جن کو اسٹڈی کیا. دا فرسٹ پارٹ از آف کورس دا ٹیمپرل لوکیلٹی آف ریفرنس، اور میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ جو پارٹ ہے لوکیلٹی آف ریفرنس پرنسپل کا، اس اسپیسیفک پارٹ میں ہم لوگوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ ایک نیٹ ورک میں جو آپ کا کمپیوٹر ہے اٹ بیسیکلی مور آفن اٹ کمیونیکیٹس ود دا کمپیوٹرز دیٹ اٹ کمیونیکیٹس ونس اور ٹوائس. یعنی ایک ہی کمپیوٹر کے ساتھ اگر کمپیوٹر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر لے گا یا انفارمیشن کی ایکسچینج کرے گا تو بار بار اس کمپیوٹر کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے دوسرا میجر پارٹ آف دس لوکیلٹی آف ریفرنس پرنسپل جو تھا اس کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا، اینڈ دیٹ واز دا اسپیشل اور دا فزیکل لوکیلٹی آف ریفرنس. یعنی کہ a computer is more likely to communicate with the computers that are present close together. Human communication سے ہم لوگوں نے اس locality of reference principle کی example کو کوٹ کیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ human communication جو ہے وہ ہم ایوری ڈے لائف میں کیری آن کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس we jumped into the discussion of the local area network topologies. ہم لوگوں نے کچھ 3 بہت امپورٹنٹ قسم کی نیٹورک ٹپالوجیز کو سلیکٹ کیا. The first one was of course a star, then was a ring, and then was a bus. اسٹوڈنٹس رنگ کی تھوڑی سی ڈسکشن کی، کچھ فگرس سے میں نے آپ کو رنگ نیٹ ورک کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، کچھ تھوڑا سا ہم نے ٹائم دیا ٹو اے اسٹار نیٹ ورک، اینڈ سملرلی وی ٹاکڈ اباؤٹ اے بس ٹو. ان تینوں بیسک لین ٹپالوجیز کی ڈسکشن ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، جبکہ ہم نے ان 3 ٹپالوجیز اور ان کے علاوہ کچھ اور ٹپالوجیز بھی اسٹڈی کی تھی ان دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. چھوٹا سا میں نے آپ کو ریویو پچھلے لیکچر میں بھی دیا. دین اسٹوڈنٹس وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ آور فرسٹ ایگزامپل نیٹ ورک، ریئل ٹائم ٹیکنالوجی، دیٹ از ایتھرنیٹ. بیسیکلی اٹس این ایگزامپل آف بس ٹپالوجی. اور ایتھرنیٹ کے بارے میں نے آپ کو بیسیکلی بتایا کہ کیسے یہ زیروکس اور پھر ڈی ای سی اینڈ دین انٹیل دے مرج ٹوگیدر ٹو ڈیفائن دا اسٹینڈرڈس، اینڈ دین IEEE جمپڈ ان، اور پھر 802.3 all the standards are now defined out there. پھر میں نے کچھ آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سیگمنٹ کی بات کی، ایک بیسک کیبل کی بات کی، ایتھر کی بات کی ہم لوگوں نے. کچھ میکسیمم لینتھ میں نے آپ کو بتائی اس سیگمنٹ کی کہ 500 میٹرس جو ہے دیٹ از دا میکسیمم پاسبل لینتھ آف اے سیگمنٹ آف این ایتھرنیٹ سیگمنٹ. پھر سپریشن کے بارے میں بھی کچھ پڑھا کہ اس سیگمنٹ کے اوپر دا میکسیمم پاسبل سپریشن بٹوین 2 computers اٹ شوڈ بی اپراکسیمیٹلی 3 meters.
یعنی اس سیگمنٹ کے اوپر کمپیوٹر جو ہیں وہ 3 میٹر سے کلوز جو ہیں ایک دوسرے کے, وہ ہم نہیں لگا سکتے. وی ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 3 میٹرز بٹوین 2 مشینس آن دیٹ ایتھرنیٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ایک ٹاپک کو اسٹارٹ کیا کہ جس سے ہم آج کی ڈسکشن کو آگے کیری آن کریں گے, اینڈ دیٹ اسپیسیفک ٹاپک واز CSMA-CD. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بیسیکلی جو ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی دیٹ واز آف CSMA. اب اسٹوڈنٹس جب ہم نے CSMA کی بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ CSMA از بیسیکلی ایبریویشن فار کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس. اور کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کی ڈسکشن کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیریئر سینس سے ہماری کیا مراد ہے اور ملٹیپل ایکسیس سے ہماری کیا مراد ہے. کیریئر سینس کا کانسیپٹ آپ کو دیا کہ بیسیکلی دس اسپیسیفک ٹیکنیک اور ایکسیس ٹیکنیک جو ہماری ہے ایتھرنیٹ کے کیس میں, یہ جو ہماری ٹیکنیک تھی, دس اسپیسیفک ٹیکنیک یوزز دس کیریئر سینس ٹو ایکچولی سینڈ دا پیکٹس اور دا فریمس آن ٹو دیٹ ایتھر. جو بس ہماری ہے اس پہ یہ کس طرح سے پیکٹس یا فریمس کو سینڈ کرے گی, اٹ ول بیسیکلی ٹرائی ٹو سینس این الیکٹریکل سگنل آن ٹو دیٹ بس. اس الیکٹریکل سگنل کو ہم لوگوں نے کیریئر کا نام دیا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو کیریئر ہے, دس کیریئر از ناٹ دا اسپیسیفک کیریئر دیٹ وی وینٹ تھرو ان دا ٹاپک آف ماڈولیشن. آف کورس اٹس سلائٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ کیریئر, بٹ وی جسٹ کال اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف دس اسپیسیفک ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی, وی کال اٹ ایز اے کیریئر. اب اسٹوڈینٹس جب ہم لوگوں نے اس کیریئر کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیکاز ہمارا ایتھرنیٹ کے کیس میں وی ہیو اے بس ٹیکنالوجی, وی ہیو اے سنگل بس ٹو وچ ڈفرنٹ مشینز اٹیچ. تو ہم لوگ کیا یوز کر رہے ہیں اس بس کے کیس میں, وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر یوزنگ اے شیئرڈ کمیونیکیشن چینل. اور جب بھی ہم شیئرڈ کمیونیکیشن چینل کی بات کریں گے تو یہ تو طے ہے کہ کوئی ایسا نظام, کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسا پروسیجر ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ڈفرینٹ مشینز جو ہیں دے کین ہیو دا ایکسیس ٹو دیٹ اسپیسیفک چینل. اگر ساری مشینز ایک ہی وقت میں اس چینل کو یوز کرنے کی کوشش کریں یا اس پیکٹ پہ اس چینل پہ اپنے پیکٹس بھیجنے کی کوشش کریں تو الٹیمیٹلی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی یوزفل انفارمیشن بٹ اونلی نوائز. تو اسٹوڈنٹس اس اسپیسیفک پوائنٹ سے ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو جو ہے وہ ختم کیا تھا لاسٹ لیکچر میں. اب یہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس جو ہے, یو شوڈ نو وٹ ڈو وی مین بائی کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس. ایک بار پھر بریفلی اس کانسیپٹ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ہم اس ٹیکنیک کے CSMA-CD جو ایکسیس ٹیکنیک ہے اس کے دوسرے پارٹ کی جانب چلیں گے, اینڈ دیٹ پارٹ از کولیجن ڈیٹیکشن. میں نے آپ کو بتایا تھا CSMA-CD, تو جو لاسٹ کا CD ہے دیٹ اسٹینڈس فار کولیجن ڈیٹیکشن. CSMA کو دوبارہ بریفلی ایکسپلین کروں گا. ایتھرنیٹ کی ایکسیس ٹیکنیک ہے یہ, اور ایتھرنیٹ کی ایکسیس ٹیکنیک کیسے ہے کہ ڈفرنٹ کمپیوٹرز کنیکٹڈ ٹو دیٹ ایتھرنیٹ نیٹورک, they actually access the bus or the ether in that ethernet by using this CSMA. Multiple access, MA کا مطلب ہے multiple access, multiple computers accessing the network, اور CS کا مطلب ہے carrier sense. وہ سینس کرتے ہیں کہ اس بس پہ پہلے سے کوئی الیکٹریکل سگنل یا پھر کیریئر موجود تو نہیں, اگر وہ موجود ہے تو they refrain from sending anything, they stop, they halt, otherwise they send their packet. اب اسٹوڈنٹ اس اسپیسیفک ٹیکنیک کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشنز بھی اٹیچ ہیں, اینڈ ون آف دوز کمپلیکیشن جو ہے اس کی بات ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کی تھی, اور وہ کمپلیکیشن کیا ہے, وین ٹو کمپیوٹرز ایٹ دا سیم ٹائم دے ایکچولی ڈیسائڈ ٹو سینڈ سم تھنگ اوور ٹو دیٹ بس. اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں پیکٹ جو ہیں وہ آپس میں کولائڈ کریں گے, اینڈ الٹیمیٹلی وٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ, وی آر گوئنگ ٹو گیٹ نوائز اینڈ نتھنگ ایلس. اب آف کورس اس طرح کے کولیجنز جو ہیں بیسیکلی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وین یو آر ٹرائنگ ٹو سینڈ سم اسپیسیفک اسٹف اوور ٹو دیٹ ایتھرنیٹ کیبل, تو اسپیسیفک کیس میں یہ جو ہماری ایتھرنیٹ کیبل ہے, آن دیٹ اسپیسیفک کیبل وی ہیو دا پیکٹس دیٹ آر ٹریولنگ ود اپروکسیمیٹلی 70% آف دا اسپیڈ آف لائٹ, اور اسپیڈ آف لائٹ ہے ہمارے پاس 3 × 10⁸ meters per second, and that is a huge quantity. So basically what happens is جب اتنی اسپیڈ کے اوپر آپ کے
پیکٹس یا آپ کی انفارمیشن جو ہے, آپ کی بٹس جو ہیں وہ آپس میں کولائڈ کرتی ہیں, تو وٹ ہیپنس, دا ڈیٹا از گاربلڈ. اب اسٹوڈنٹ اس گاربلڈ ڈیٹا کی جب ہم بات کریں گے تو کس طرح سے اس سے ڈیل کیا جائے. The technique that we are going to utilize is known as collision detection, CD, the second part of CSMA or the access technique that we use with Ethernet. Students, جب ہم بات کریں گے CSMA CD کی, تو اس کانٹیکسٹ میں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ when you talk about this specific collision, تو اس کیس میں کیا ہوگا, یہ ہوتا کس طرح ہے, how does this collision actually happen. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا. Two computers connected to the Ethernet. At the same time, simultaneously, both of these computers, they decide to send something onto the ether. اس کو سینڈ کرنے سے پہلے کیا کریں گے, دونوں کیریئر کے لیے اس کو سینس کریں گے. The first part, carrier sense, they will find nothing onto that ether. اب اگر دونوں کے سینڈ کرنے کی جو اسپیڈ ہے it is in milliseconds, تو what's going to happen? Ultimately, both the information or both the frames or both the bits that are actually the data that is actually coming from both the machines, they are going to collide. اب اسٹوڈنٹس جب ہم اس کولیجن کی بیسیکلی بات کریں گے تو اس اسپیسیفک کیس میں آپ کا جو کمپیوٹر ہے, once it will sense that specific collision, وہ کیسے کولیجن کو سینس کرے گا. in that specific case what's going to happen, جیسے ہی یہ کمپیوٹر ڈیٹا ایتھر کے اوپر بھیجے گا, وہ اس وقت تک اس کمپیوٹر کو, اس ایتھر کو چیک کرتا رہے گا کنٹینیوسلی کہ ویدر دا ڈیٹا آن ٹو دیٹ کیبل آن ٹو دا بس از دا سیم ڈیٹا دیٹ آئی سینٹ. اور اگر وہ ڈیٹا جو کہ کیبل کے اوپر ہے وہ ڈیٹا نہیں ہوگا جو کہ کمپیوٹر نے بھیجا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سم تھنگ ہیز گون رانگ, اور وہ کیا کرے گا, اٹ ول ایکچولی بیک آف. یہ بیک آف کیا چیز ہے؟ تو اسٹوڈنٹس, ہر جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے, اسٹینڈرڈ جو آپ کا ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ ہے, دیٹ ایکچولی ڈیفائنز اے میکسیمم ڈیلے. لیٹ سپوز آپ کی ڈیلے از گیون بائی اسمال ڈی, تو ہر کمپیوٹر جو ہے اپنے لیے ایک میکسیمم ڈیلے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے لیے اسپیسیفائی کر دیتا ہے. وین ایور اے کولیجن ہیپنس, ایوری کمپیوٹر ویٹس فار دیٹ میکسیمم ٹائم آف ڈیلے. یا وہ کیا کرتا ہے کہ ایک رینڈم نمبر چوز کر لیتا ہے فرام 0 ملی سیکنڈس ٹو سے ڈی ملی سیکنڈس. اس ٹائم اسپین کے لیے وہ اپنے آپ کو روک لے گا فرام سینڈنگ دیٹ ڈیٹا اگین آن ٹو دا کیبل. اب کیا کرے گا, اس ٹائم اسپین کے لیے اپنے آپ کو اٹ ول ہالٹ اٹ سیلف اینڈ دین اٹ ول سینڈ دا ڈیٹا اگین. اٹ ول ٹرائی ٹو سینس فار دا بس. اگر وہاں پہ کوئی کیریئر نہیں ہوگا تو اٹ ول ٹرائی سینڈنگ دا ڈیٹا ونس اگین. اس بیک آف اس پروسیجر کو, کہ جس میں کیا کرتا ہے وہ کہ اٹ ول ایکچولی ٹرائی ٹو سلیکٹ دیٹ رینڈم نمبر فرام 0 ٹو دا میکسیمم اماؤنٹ ڈی, اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں بائنری ایکسپونینشیل بیک آف. کیا یہ جو ہمارا بیک آف کا پروسیجر ہے, از اٹ کمپلیٹلی پروٹیکٹیڈ فرام کولیجنز ونس اے کمپیوٹر ہیز آلریڈی ایکسپیرینسڈ ون؟ نہیں. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز دو کمپیوٹرز کا ڈیٹا آپس میں کولائڈ ہوا. اب دونوں نے کیا کیا, بوتھ آف دیم وینٹ اہیڈ اینڈ سلیکٹڈ اے رینڈم نمبر فرام 0 ٹو ڈی. ایک رینڈم ٹائم سلیکٹ کر لیا انہوں نے 0 سے ڈی, جو کہ میکسیمم ہے اس کے درمیان. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نے جو ٹائم سلیکٹ کیا ہو وہ ایک دوسرے کے برابر ہو, وہ ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو کہ وین ون کمپیوٹر آفٹر دیٹ ٹائم اسپینس ون کمپیوٹر سینڈز دا ڈیٹا, تو دوسرا کمپیوٹر بھی اسی ٹائم میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو بس کے اوپر بھیج دے. پھر کیا ہوگا اسٹوڈنٹ, دس ول ریزلٹ ان این ادر کولیجن. اس کیس میں بٹ دا اسٹینڈرڈ سیز از, اگر ایک 0 ٹو ڈی یعنی ایکسپینینشیل بیک آف کے بعد ایک اور کولیجن جو ہے وہ ریزلٹ ہو, تو ان دس اسپیسیفک کیس وٹ ہیپنس, دا کمپیوٹرز نارملی ڈبل دا ڈیلے ٹائم. دے ڈبل دیٹ ڈیلے ٹائم فرام 0 سے ٹو 2D. یعنی پہلے آپ کا کمپیوٹر جو تھا, ایک دفعہ کولیجن ہوا, آپ کے کمپیوٹر نے رینڈم ٹائم سلیکٹ کیا فرام اے رینج بٹوین 0 اینڈ D. لیٹ سپوز another collision happens.
Now the computer is going to select, or the machine is going to select a time from the range 0 to 2D. For example, again a collision happens. Now it's going to double its time once again. Now it's going to select a time from 0 to 4D milliseconds. So in this way, the computers, or after subsequent collisions, the computers will keep on doubling that specific time, and then they will select that random time from 0 to D, or from 0 to 2D, or from 0 to 4D range. اس سارے پروسیجر کو ہم لوگ بولتے ہیں بائنری ایکسپونینشیل بیک آف. اور یہ پروسیجر جو ہے اٹ از اسپیشلی امپورٹنٹ ود بزی سیگمنٹس, جن پہ بہت زیادہ ٹریفک ہو اور کولیجنز جو ہیں بہت فریکوینٹلی اس ٹریفک پہ ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اٹ ایکچولی ایوائڈس سبسیکوینٹ کولیجنز. اسٹوڈنٹس, یہ تو ہمارا تھوڑا سا کانسیپٹ تھا CSMA/CD کا, اینڈ دس specific technique is actually attached with the Ethernet bus technology. اب اسٹوڈنٹس, ہم لوگ جب اس ایتھرنیٹ لین کی بات کر رہے ہیں, جب ہم لوکل ایریا نیٹورک کی بات کر رہے ہیں, تو بیسیکلی ہاؤ کین وی لیو آف سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود وائرلیس. آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ وائرلیس از دا ٹاک آف دا ڈے. کچھ شروع کے لیکچرز میں جب ہم لوگوں نے انٹروڈکشن اسٹارٹ کی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ basically the world is moving towards wireless. Wires are a hassle, so people are thinking why not get rid of these wires. It's more of a wireless world nowadays. تو پھر کسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ جو لینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی کمبائن کرنا ہے with the modern concept of wireless. So do we have any technology that actually incorporates wireless with the local area networks? Yes, we do. And the name is wireless LANs, and the standard for IEEE for this wireless LAN is 802.11. جس طرح سے ایتھرنیٹ کے لیے IEEE define the standard 802.3, اسی طرح سے wireless LANs کے لیے we have the standard 802.11. اب اسٹوڈنٹس, کیا بیسک فرق ہے وائرڈ لینز میں, جس طرح کہ ایتھرنیٹ کی ایگزامپل ہم نے پڑھی, اور وائرلیس لینز میں؟ Students, the basic difference is that instead of using guided media in this specific case, we use an unguided media. اس وقت آپ کو گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ کا فرق جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ کسی وائرڈ کنیکشن کو یوز کرنے کے بجائے we use RF, the radio frequency. اور اس RF کے ساتھ ایک چیز اور جو ہے وہ جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی every machine will be equipped with an antenna, and that specific machine will be talking to the other machines, or it will be talking to the specific server, یا پھر کوئی ایکسیس پوائنٹ آپ کے پاس ہوگا, جس طرح سینٹرل ہب تھی ہمارے اسٹار کے کیس میں. اس کیس میں کیا ہوگا کہ we are going to have an access point, and that access point is going to be somewhere that is central to that location. ہر کمپیوٹر کے پاس اپنا اینٹینا ہوگا, and that computer is going to be communicating on RF with that access point and all the other machines in that local area network. Students, range is a big factor when you talk about the wireless. Everything starts with the range of a wireless network, everything stops out here. So, this specific case mein, because we are talking about the local area networks, so the range has to be small. We can use small antennas. یہ جو ہے یہ اس کے بیسیکلی ایڈوانٹیجز بھی ہے جب آپ لینس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک لوکل ایریا نیٹورک جو ہے دیٹ از سپوز ٹو بی ان اے لمیٹڈ پریمیسز. تو آل دو دا وائرلیس لینس دے ڈونٹ پرووائڈ اس ود لارجر رینجز, وی ڈونٹ ایکچولی نیڈ سچ اے لارج رینج. اب اسٹوڈنٹ, جب رینج کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دا فریکوینسی فیکٹر جمپس ان. تو ہمارے جو پرانے وائرلیس لینس تھے, the older wireless LANs, they actually, when they started off, this technology actually started off. So we basically used the frequency of 900 megahertz, and the data rate that was given was 2 megabits per second. اب 900 megahertz کی frequency پہ 2 megabits کا data rate, although it was good enough in those times, but it is relatively slow. Of course یہ Ethernet wired connection سے تو slow ہے ہی, لیکن 2 megabits per second is extremely slow. The today's wireless LANs such as
802.11, اور جب میں 802.11 کی بات کروں گا تو اس کا اسپیسیفک ورژن 802.11b، اس کو ہم وائی فائی بھی بولتے ہیں، WI اینڈ دین FI، وائی فائی، the technical name specified by IEEE. Students, یہ جو وائی فائی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے that basically operates at 2.4 GHz and the data rate that is being provided is 11 megabits per second. اب students 11 megabits per second is of course better than the 2 megabits per second in the case of old wireless LANs. اس کے علاوہ there is another technology, the wireless LAN technology, that is known as Bluetooth. اور Bluetooth کے ہم لوگ بیسیکلی ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے، بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از اے وائرلیس لین ٹیکنالوجی اینڈ اٹ از یوز فار کمیونیکیشن اوور شارٹ ڈسٹینسز. اسٹوڈینٹس یہ تو تھی تھوڑی سی وائرلیس لینس کا انٹروڈکشن. اب تھوڑا سا ہم لوگ اور بات کریں گے اباؤٹ دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف ایکسیس ٹیکنیک ان دا کیس آف وائرلیس لینس. آپ لوگوں نے CS610 کی تو بات کی ان دا کیس آف ایتھرنیٹ لینس، بٹ ان دس اسپیسیفک کیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیکاز یو آر ورکنگ ان دا ریڈیو فریکوینسی یو آر ناٹ یوزنگ اے گائیڈیڈ میڈیا، تو اس کیس میں دیر آر مینی آبسٹیکلس. جب بھی آپ ریڈیو فریکوینسی کی بات کریں گے تو ریڈیو فریکوینسی از ناٹ آلویز ٹرانسمیٹیبل ٹو ایوری ویئر دیٹ یو وانٹ اٹ ٹو گو. آف کورس ویر ایور اے میٹل شیلڈ کمس، یہ جو آپ کی ریڈیو فریکوینسی ویوز ہیں RF ویوز، دے آر گوئنگ ٹو بی obstructed. جب بھی آپ کانکریٹ وال کے کراس اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کریں گے اٹ ول بی obstructed. تو جب آپ کی RF جو ہے اس میں یہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو کی ناٹ یوز CS610. CS610 کے کانسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اس کانسیپٹ میں بیسیکلی all the machines share a specific channel by looking or sensing a carrier. اب اس کیس میں اگر ہمارے ایک لوکل ایریا نیٹورک میں if different machines are actually trying to send، اور جو ڈفرینٹ مشینس کا آپس میں ڈسٹینس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی RF ٹرانسمیشن کو سینس ہی نہیں کر سکتی، تو ہاؤ کین یو یوز CS610؟ ہاؤ کین اے مشین نو دیٹ let's suppose a third machine is trying to send something or it is about to send if those machines cannot even sense each other's presence? So CS610, that collision detection version of CSMA, that cannot work with wireless LANs. So what are we supposed to do? There is another version of CSMA or this specific access technique that is known as CSMA-CA, carrier sense multiple access with collision avoidance. اب اسٹوڈینٹس اس اسپیسیفک ٹیکنیک میں CSMA-CA میں بیسیکلی واٹ ہیپنز از کہ انسٹیڈ آف سینسنگ اے کیریئر اینڈ دین سینڈنگ دا ڈیٹا، تو ڈیٹا بھیجنے سے پہلے آپ کا ہر جو وائرلیس مشین ہے آپ کی وہ کیا کرے گی کہ وہ ریسیپینٹ کو یا جو آپ کا ریسیور ہے ڈیسٹینیشن ہے اس کو ایک کنٹرول پیکٹ بھیجے گی، ایک چھوٹا سا کنٹرول پیکٹ اس کو بھیجے گی، اور دا ریسیپینٹ اٹ ایکچولی ریپلائز اور اٹ ایکچولی ریسپونڈز ود اندر پیکٹ، اور اس رسپانس کے ساتھ ہی جو آپ کا ریسیور ہے دیٹ ول ریزرو اے اسپیسیفک سلاٹ فار دیٹ سینڈر. یعنی اس کیس میں کیا ہوا کہ آپ کے سینڈر نے پہلے ہی ریسیپینٹ کو بتا دیا کہ بھائی آئی ایم اباؤٹ ٹو سینڈ یو اے پیکٹ، آر یو فری؟ اگر ریسیور فری ہے تو ریسیور ول ٹیل دا سینڈر اوکے آئی ایم فری، یو کین سینڈ وٹ ایور یو وانٹ. اینڈ اف اٹ از ناٹ فری in that specific case it will reject that packet and the sender will back off. back off کا concept وہی ہے اس کیس میں بھی جو کہ میں نے آپ کو CS610 کے کیس میں بتایا تھا. it will back off and it will retry this transmission once again. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا تھوڑا سا concept, the basic introduction of the access technique CSMA-CA. اب اسٹوڈنٹس اس اسپیسیفک کیس میں بھی ہم collision avoidance کو یوز کر رہے ہیں بٹ اسٹل collisions can happen. اب collisions کی کیا کیا ڈفرینٹ کیسز ہو سکتے ہیں، آئیے ذرا سلائڈ کی جانب چلیں اور میں ایک سلائڈ سے اور پھر ایک فگر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤ کین وی اسٹل ہیو collisions in this wireless network when we are using a collision avoidance technique. اب اسٹوڈنٹس ایز یو کین سی آن دا سلائڈ آپ یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر 1, 2 اور 3 تین کمپیوٹرز ہمارے پاس ہیں اس اسپیسیفک
وائرلیس لین پہ. اور اس کیس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دا کمپیوٹرز آر سیپریٹڈ بائی دا میکسیمم ڈسٹینس پاسبل اینڈ اٹ از گیون بائی ڈی، اسمال ڈی. اب اسٹوڈنٹس اگر آپ غور کریں تو ان دس اسپیسیفک کیس اگر کمپیوٹر 1 جو ہے کمپیوٹر 2 کو کچھ بھیجنا چاہے تو کمپیوٹر 1 اور کمپیوٹر 3 جو ہیں دے آر بیسیکلی سیپریٹڈ بائی سچ اے ڈسٹینس کہ کمپیوٹر 3 کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کمپیوٹر 1 وانٹس ٹو سینڈ سم تھنگ اوور ٹو 2. اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر کمپیوٹر 1 اور کمپیوٹر 3 دونوں اپنا جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر 2 کو بھیجنے کی کوشش کریں تو کولیجن ول ریزلٹ ایٹ کمپیوٹر 2 کہ جس کے بارے میں نہ تو کمپیوٹر 1 کو پتہ چلے گا اور نہ ہی کمپیوٹر 3 کو پتہ چلے گا, اینڈ اونلی کمپیوٹر 2 ول نو دیٹ اے کولیجن ہیز ڈن آؤٹ ہیئر آن اٹس پریمیسز. اسٹوڈنٹس پھر اس لمیٹڈ جو ہمارے پاس کنیکٹیوٹی ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان کولیجنس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے کہ ٹیکنیک ہم لوگ ڈیوائز کریں. بیسیکلی اس کیس میں ہم نے کیا ایزیوم کیا اس فگر سے کہ آپ کا جو ریسیور ہے جو کہ اس کیس میں کمپیوٹر 2 ہے دیٹ میں ریسیو سائملٹینیس ریکویسٹ. اب سائملٹینیس ریکویسٹ جب اسے آئیں گی, فار ایگزامپل کمپیوٹر 1 جو ہے اس نے بھی ریکویسٹ بھیجی کہ مجھے ایک سلاٹ دو, آئی وانٹ ٹو سینڈ یو سم تھنگ. سملرلی کمپیوٹر 3 نے بھی ایک ریکویسٹ بھیجی کہ مجھے ایک سلاٹ دو, آئی وانٹ ٹو سینڈ یو سم تھنگ. اب اگر ریکویسٹ دونوں ریکویسٹ ایک ہی ٹائم پہ دے ارائیوڈ ایٹ کمپیوٹر 2 تو دے ول ریزلٹ ان اے کولیجن. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بوتھ ریکویسٹ آر گوئنگ ٹو بی لاسٹ اینڈ نیدر آف دا ٹرانسمیٹر ول ریسیو دا ریزرویشن اینڈ بوتھ ول یوز بیک آف اینڈ دین ری ٹرائی. اس کے علاوہ سائملٹینیس ریکویسٹ کے علاوہ ریسیور میں آلسو ریسیو کلوزلی اسپیسڈ ریکویسٹ کہ جن کے درمیان ٹائم اسپین بہت کم ہو. تو اس کیس میں ریسیور کیا کرے گا؟ اٹ ول ایکچولی سلیکٹ ون آف دا ریکویسٹ. کمپیوٹر 2 ایک ریکویسٹ کو سلیکٹ کرے گا, سلیکٹڈ ٹرانسمیٹر جو ہے یا کمپیوٹر 1 یا پھر کمپیوٹر 3 وہ اپنا میسج جو ہے وہ بھیجے گا, اور ٹرانسمیٹر جس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا اٹ ول یوز بیک آف اینڈ اٹ ول ری ٹرائی. سو بیسیکلی دس از ہاؤ یو ڈیل ود دا ایکسیس ٹیکنیک اور ایکسیس پروسیجرز ان دا کیس آف وائرلیس لینس بائی یوزنگ دا ٹیکنالوجی آف CSMA-CA, collision avoidance. اب اسٹوڈنٹس دس واز دا کانسیپٹ آف وائرلیس لینس. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس بس فارمیشن کو یا بس ٹپالوجی کی ہم جو ڈیٹیلز ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو کلوز ڈاؤن کریں, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اسمال ٹیکنالوجی دیٹ آلدو از ناٹ سو پاپولر بٹ اٹ از ایکچولی یوزڈ ان اے وائڈ رینج. یہ ٹیکنالوجی ہے لوکل ٹاک. اب جب ہم لوکل ٹاک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دس واز انوینٹیڈ بائی ایپل کمپیوٹرز. ایپل کمپیوٹرز اٹس دا سیم کمپنی دیٹ ایکچولی انوینٹیڈ دا میکنٹاش کمپیوٹرز یا میک کمپیوٹرز جن کو آپ بولتے ہیں. اٹس دا سیم کمپنی دیٹ انوینٹیڈ دوز کمپیوٹرز. لوکل ٹاک جو ہے اٹس بیسیکلی اٹ ورکس آن دا سیم پرنسپل ایز اے بس بٹ اٹ یوزز CSMA-CA, کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن اوائڈنس. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وائرلیس لینز ہی کولیجن اوائڈنس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو یوز کریں. یور وائر ٹیکنالوجیز کین آلسو یوز دا کولیجن اوائڈنس کانسیپٹ. اب اسٹوڈنٹ جب آپ لوکل ٹاک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دا میجر ڈس ایڈوانٹیج ود دا لوکل ٹاک از دیٹ دا ڈیٹا ریٹ از اونلی 230.4 کلو بٹس پر سیکنڈ. ابھی 230.4 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے یہ اٹ از اونلی اپراکسیمیٹلی 2.3% آف دا ایتھرنیٹ اسپیڈ. اب اسٹوڈنٹس اسی لوکل ٹاک کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بیسیکلی اٹ از فری آف کاسٹ. کیسے؟ لوکل ٹاک دا سافٹ ویئر فار لوکل ٹاک اینڈ دا ہارڈ ویئر فار اٹ دے بیسیکلی کم فری ود دا میک کمپیوٹرز. اگر آپ ایک میکنٹاش کمپیوٹر خریدیں ایپل کمپیوٹرز کا تو بیسیکلی ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے فری لوکل ٹاک. آپ 3-4 میکس کو آپس میں بڑی ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں اینڈ یو ہیو اے لوکل ایریا نیٹورک. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیسیکلی اٹ یوزز CSMA-CA, کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن اوائڈنس, وہی ٹیکنیک جو کہ 802.11 وائرلیس لینز میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ تو تھا a little bit about the local talk. Now we are going to move on
to our next topology, an example network for the next topology, and those networks are ring networks. Token ring network की students बात करेंगे. Students, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप ring network की बात करते हैं, in that specific case, the data actually travels from one computer to the other and so on. Each computer passes this data on its way in a ring, in a closed loop. अब students, इस specific case में भी the most interesting aspect of the ring networks is of course the access technique that is used. और इन networks को हम लोग token ring networks क्यों बोलते हैं? The basic reason is that the ring networks use the concept of token as the access procedure. अब किस तरह से ये जो टोकन है इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एक्सेस प्रोसीजर. स्टूडेंट्स, स्लाइड की जानिब चलेंगे और मैं स्लाइड के ज़रिए आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इस टोकन को यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि बेसिकली यू हैव अ रिंग नेटवर्क इन दिस केस, अ टोकन रिंग नेटवर्क इन दिस केस, और आपके पास कुछ 6 मशीन्स हैं जो कि इस टोकन रिंग नेटवर्क में अटैच हैं. अब इस केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिंग इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, और जो बिट्स हैं आपकी दे पास फ्रॉम द ट्रांसमीटर, दे पास फ्रॉम ऑल द मशीन्स दैट आर इन द वे एंड देन दे आर कॉपीड बाय द डेस्टिनेशन. इस केस में देखें कि आपके पास आपका जो सेंडर है दैट बेसिकली हैज़ द टोकन, इट एक्चुअली ट्रांसमिट्स द बिट्स ऑफ द फ्रेम. और ये बात बताता चलूँ आपको कि बेसिकली अ मशीन इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट वन फ्रेम, अ मशीन इज सपोज टू हैव द टोकन. अगर किसी मशीन के पास टोकन नहीं होगा दैट मशीन विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांसमिट ऑन द रिंग. सो यू हैव टू हैव अ टोकन बिफोर यू कैन एक्चुअली ट्रांसमिट वन फ्रेम ऑफ द डाटा ओवर ऑन टू द रिंग. अब स्टूडेंट ये देखें कि सेंडर जो आपका बेसिकली दैट इज होल्डिंग द टोकन, इट ट्रांसमिट बिट्स ऑफ फ्रेम, और जो कंप्यूटर्स जिनके पास टोकन नहीं है दे जस्ट पास द बिट्स, they don't do anything, they don't process anything onto the data, they just pass the data on. अब जो destination है आपकी that makes a copy and then passes this data onwards. इसी तरह से sender जो है वो क्या करेगा कि it will basically receive the bits of this frame and it will basically check whether the bits are the same that it actually transmitted in the very first place या फिर उनमें कोई error है. अगर कोई एरर है तो द नेक्स्ट टाइम इट गेट्स द टोकन इट्स गोइंग टू ट्रांसमिट वंस अगेन. स्टूडेंट्स, हम समराइज करते हैं इस डिस्कशन को कि जब भी किसी कंप्यूटर ने टोकन रिंग नेटवर्क पे कोई ट्रांसमिशन भेजनी होगी या कोई डेटा सेंड करना होगा तो इट इज सपोज टू वेट फॉर द टोकन. आफ्टर द ट्रांसमिशन द कंप्यूटर ट्रांसमिट्स दिस टोकन बैक ऑन टू द रिंग, और आपका जो अगला कंप्यूटर है दैट एक्चुअली वांट्स टू ट्रांसमिट समथिंग दैट विल रिसीव दैट टोकन एंड देन transmits that token forwards. अब स्टूडेंट्स, इस स्पेसिफिक केस में टोकन रिंग हमारा जो नेटवर्क है दैट ऑल्सो प्रोमिसेस द फेयर एक्सेस. वो किस तरह, फेयरनेस किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इस टोकन रिंग नेटवर्क में? वो इस तरह कि एवरी टाइम अ मशीन रिसीव्स अ टोकन इट इज परमिटेड टू सेंड द डाटा बट इट इज ओनली परमिटेड टू सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम. सो डजंट मैटर if a machine has 100 frames to send, every time it gets the token it can only send one frame and then it is supposed to pass the token back onto the ring. अब students, token जो है basically token does not take a lot of time and the reason for that is that token is basically a short reserved frame and that does not appear in the data because there is only one token. So there is supposed to be a token present in the token ring network. कुछ cases ऐसे भी होते हैं कि जिनमें token जो है वो sometimes it is lost. So the hardware must regenerate the token if it is lost. जैसे मैंने आपको पहले बताया, it only gives the computer permission to send one frame. अगर आपकी सारी machines जो कि उस token ring network के साथ attach हैं, if they are ready to transmit, तो basically the token ring hardware that enforces something that is known as a round robin access. यानी जिसके पास token जो है वो पहले पहुंचेगा that machine will be allowed to transmit and other machines will be waiting to actually get the token and then transmitting that data. और अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर किसी भी मशीन के पास
کوئی ڈیٹا جو ہے وہ بھیجنے کے لیے نہ ہو, ان دیٹ اسپیسیفک کیس the token will keep on circulating on the ring, and unless or until some machines actually wants to grab the token and then wants to send something onto the token ring network. اب اسٹوڈینٹس اس اسپیسیفک کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از مچ سمپلر ایز کمپیئر ٹو دا CSMA-CD نیٹورکس, بیکاز ان دس اسپیسیفک کیس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ بیسیکلی جو آپ کا ٹوکن رنگ ہارڈ ویئر ہے دیٹ monitors the token, that monitors all the management details for this token ring network. آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ٹوکن آپ کا لاسٹ ہو جائے, if it is lost, then in that specific case hardware is supposed to regenerate another token. So this is basically the concept of the token ring networks. اب اسٹوڈینٹس اس ٹوکن رنگ نیٹورک کے سینیریو میں ایک تھوڑی سی بات اور کرتے چلیں آف IBM ٹوکن رنگ. IBM is basically a company that you should be well known of, and it has already provided a token ring technology. This token ring technology جو کہ IBM کی ٹیکنالوجی ہے, originally this technology has a speed of 4 megabits per second. Now the IBM token ring is configured to provide you with 16 megabits per second. اور یہ IBM token ring جو students ہے, it is so common, it is such a common technique of token ring networks that when you talk about token ring, it automatically means that the speaker is talking about the IBM token ring. Students, یہ تو تھا تھوڑا سا concept about the token ring. Students, let's talk about another token ring technology. اور یہ رنگ ٹیکنالوجی ہے, یہ ہے FDDI, Fiber Distributed Data Interconnect. Students, FDDI جو ہے that basically employs the fiber optic cable between different computers. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, it's a token ring technology, but basically it employs a fiber optic cable that is running from one computer to the other in the form of a closed loop or in the form of a ring. And normally we can have the data rates of up to 100 megabits per second from FDDI. اب اسٹوڈینٹس FDDI کا ایک بہت انٹرسٹنگ فیچر جو ہے دیٹ از بیسیکلی اٹس سیلف ہیلنگ فیچرس. یہ جو سیلف ہیلنگ فیچر ہے, جو نیٹورکس اس فیچر کو یوز کرتے ہیں, وی کال دیم دا سیلف ہیلنگ نیٹورکس. تو FDDI از بیسیکلی اے سیلف ہیلنگ نیٹورک. اور کیوں کہا جاتا ہے اس کو سیلف ہیلنگ نیٹورک؟ اینڈ دا ریزن فار دیٹ از دیٹ اٹ ایکچولی یوزز اے بائی پاس رنگ اور اے اسٹینڈ بائی رنگ in case the first ring actually disconnects. Students, جب آپ اس FDDI کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے there are two concentric rings that are actually running between each machine. ایک رنگ تو آپ کا ہے ہی کہ جس پہ آپ اوریجنلی ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. there is another ring that is a standby ring. اگر آپ کے اوریجنل رنگ جو ہے, جو آپ کا آؤٹر رنگ ہے, اف سم ہاؤ دیٹ رنگ بریکس اور اے مشین گوز ڈاؤن, تو انسٹیڈ آف کہ آپ کا سارا ٹوکن رنگ نیٹورک جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے اینڈ نو ڈیٹا از بینگ فارورڈیڈ, تو کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی دیٹ ٹریفک از بینگ راؤٹیڈ آن ٹو دا سیکنڈ رنگ. اسٹوڈینٹس, ایک اس کا اور فیچر ہے FDDI کا, دیٹ دس set of rings, both of them have opposite directions. Both of them, they move the data in counterclockwise direction. So یہ تو تھی تھوڑا سا انٹروڈکشن اباؤٹ the FDDI. Let's move on to the slide, اور ایک فگر کے ذریعے let's talk about this FDDI in small detail. یہ اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فگر جو ہے that's basically showing you the FDDI network, اور it basically talks about how we can actually make this FDDI network a self-healing network, or how we can introduce reliability into this token ring network. Students, جیسا کہ آپ ٹوکن رنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ one of the major disadvantages of token ring is that if somehow a machine goes down or a cable is cut from the middle, تو کیا ہوگا اس کیس میں؟ Basically the whole ring is being disturbed, اور آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کا کوئی پاتھ نہیں رہ جائے گا, اینڈ بیسیکلی یور نیٹورک اٹ فالز ڈاؤن.
FDDI جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اٹ یوزز کاؤنٹر روٹیٹنگ رنگس ان وچ بیسیکلی دا ڈیٹا فلوز ان اپوزٹ ڈائریکشنس. تو اگر آپ اس فگر کے اے پارٹ پہ غور کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس دو رنگز ہیں جو کہ ساری مشین سے پاس ہو رہے ہیں, اور اس اسپیسیفک کیس میں دونوں رنگس کے اوپر جو ڈیٹا کا ٹریفک فلو ہے دیٹ از ان دا کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن. تو ان کیس آف اے فائبر اور مشین اور اسٹیشن فیلئر, the remaining stations actually what they do is they loop back and they reroute data through the spare ring. اب اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ اس اے فگر میں آپ کا جو آؤٹر رنگ ہے دیٹ از میجرلی یوز فار ڈیٹا, آپ کا جو دوسرا رنگ ہے دیٹ از ناٹ یوز, دیٹ از ان یوز ایکسپٹ ڈیورنگ دا فیلئر. اسٹوڈنٹ جب فیلئر ہوگا تو لوپ بیک جو میں نے آپ کو بتایا اس کا کانسیپٹ کیا ہوگا وہ آپ فگر بی میں اگر غور کریں ان دس اسپیسیفک کیس آپ یہ دیکھیں کہ یو ہیو اے فیلڈ اسٹیشن, جس اسٹیشن کے اوپر کراس لگا ہوا ہے دیٹ از بیسیکلی آر فیلڈ اسٹیشن. اگر اس کیس میں ہمارے پاس ایک ہی رنگ ہوتا تو آر نیٹ ورک وڈ ہیو فالن ڈاؤن, آپ کی ساری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس نیٹ ورک پہ. بٹ ان دا کیس آف FDDI اٹ انٹروڈیوسز ریلائبلٹی بائی پرووائڈنگ اے اسٹینڈ بائی انر رنگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ دا اسٹیشن دیٹ از ایڈجسن ٹو دا فیلئر اسٹیشن وہ کیا کرے گا کہ اٹ بیسیکلی انٹروڈیوسز اے لوپ بیک. آپ کا جو ڈیٹا ہے جو کہ آؤٹر رنگ پہ جا رہا تھا وہ انر رنگ پہ جو کہ کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن میں ڈیٹا ٹریفک کو بھیج رہا ہے اس پہ وہ لوپ بیک کرے گا اینڈ یور ٹریفک اٹ کیپس آن فلوئنگ. آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی بیسیکلی اٹ ول ناٹ فال ڈاؤن, یور نیٹ ورک ول اسٹے اینڈ یو کین ایزیلی گو ہیڈ اینڈ یو کین ایزیلی میک دیٹ فیلڈ اسٹیشن اپ ونس اگین. دس از ہاؤ FDI actually introduces reliability in the case of token ring networks. اب اسٹوڈنٹس یہ تو کانسیپٹ تھا FDDI کا, فائبر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا انٹرکنیکٹ. لاسٹ میں کچھ بات کریں گے اباؤٹ این ایگزامپل اسٹار ٹیکنالوجی, اینڈ دیٹ اسٹار ٹیکنالوجی از دا ATM اور دا اے سنکرونس ٹرانسفر موڈ. اسٹوڈنٹس اس کو ہم ATM کو ایک بیسیکلی اسٹار ٹیکنالوجی کیوں بولتے ہیں, آئیے ایک بار پھر سلائڈ پہ چلتے ہیں اینڈ لیٹس لک ایٹ اے ٹپیکل ATM سوئچ کہ اس ATM سوئچ کے ساتھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں ان دا فارم آف اسٹار ٹپالوجی. اسٹوڈنٹس ان دس اسپیسیفک فگر یو کین سی این الیکٹرانک ATM سوئچ, asynchronous transfer mode switch. As you can also see in the figure, it consists of electronic packet switches to which the computers can directly connect. تو بیسیکلی یہ جو سوئچ ہے دے کین بی سیٹ ٹو بی ایز اے سینٹرل ہب ان ٹو وچ کمپیوٹرز کنیکٹ ان اے اسٹار ٹپالوجی. تو ایک تو ایڈوانٹیج جو ہے وہ تو بیسک ایڈوانٹیج ہے اس کیس میں ہماری اسٹار ٹپالوجی کا کہ بیسیکلی دا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشنز بٹوین دا کمپیوٹرز اینڈ دا سوئچ دے ایکچولی میک دس نیٹ ورک ریزیلینٹ. وہ کس طرح سے اور سیکیور, وہ کس طرح سے کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے اف فار ایگزامپل ون مشینز وانٹ ٹو سینڈ اس ڈیٹا ٹو دا ادر تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ اسی اسپیسیفک مشین کو جو کہ ڈیسٹینیشن مشین ہے اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے گا. یہ ATM سوئچ جو کہ الیکٹرانک سوئچ ہے اٹ ول ناٹ فارورڈ دیٹ پیکٹ ٹو آل دا مشینس اور آل دا کمپیوٹرز دیٹ آر ایکچولی کنیکٹڈ ٹو دیٹ ATM سوئچ. سو دا ڈیٹا ول اونلی بی ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ایگزیکٹ ڈیسٹینیشن. اب اسٹوڈنٹ اس اسپیسیفک کیس میں when you talk about the data rate between each of these individual computers and this electronic switch, تو ڈیٹا ریٹ جو ہمارا ہے وہ ہے 155 میگا بٹس پر سیکنڈ. اور اتنا زیادہ ڈیٹا ریٹ کیوں ہمیں یہاں سے ملتا ہے بیکاز ان دس ATM ٹیکنالوجی وی بیسیکلی یوز فائبر آپٹک لنکس ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز ٹو دا سوئچ. اسٹوڈنٹس ہر ہمارے لنک میں جو ہمارا کمپیوٹر اور اس سوئچ کے درمیان جو بھی لنک ہے بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ہیو 2 فائبر ان ایچ کنیکشن. تو اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں and let me show you these 2 fibers or the connection of each of the computers with the ATM switch. اب اسٹوڈنٹس اس اسپیسیفک فگر میں اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ والی فگر کے اوپر دیکھیں یو کین سی اے کمپیوٹر دیٹ از اٹیچ ٹو دا ATM سوئچ. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 پیئر آف فائبرز ہیں جو کہ اس کمپیوٹر کو اس ATM سوئچ سے اٹیچ کر رہی ہیں. ون آف دیم اٹ کیریز ڈیٹا ٹو دا سوئچ اینڈ the other one it carries data from the switch to the کمپیوٹر. یہ دونوں فائبرز جو ہیں دے آر بیسیکلی انڈیپینڈنٹ آف
each other. So in other words, آپ یہ دیکھیں کہ اس اسپیسیفک کیس میں both the fibers, they are actually connected to the transmitting end of one device and the receiving end of the other device. For example, we have to make sure کہ اگر کمپیوٹر کے اینڈ پہ ایک فائبر جو ہے وہ ٹرانسمیشن سائڈ سے کنیکٹڈ ہے تو دوسرا اینڈ فائبر کا اے ٹی ایم سوئچ کے ریسیونگ سائڈ سے کنیکٹڈ ہو تاکہ کمپیوٹر جو کچھ بھی ٹرانسمٹ کر رہا ہے وہ اے ٹی ایم سوئچ ریسیو کرے. سملرلی فار دا ادر فائبر, آپ کا جو ٹرانسمیٹنگ اینڈ آف سوئچ جو ہے دیٹ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو دا ریسیونگ اینڈ آف دا کمپیوٹر. اب اسٹوڈنٹ اسی فارمیشن کی ایک ریئل ٹائم ڈائیگرام جو کہ بیسیکلی میں نے آپ کی اس بک کی ویب سائٹ سے ہی لی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی اس فگر میں آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ ایک اورنج پیئر جو ہے, ایک اورنج پیئر آف وائرز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اینڈ بیسیکلی دس اورنج پیئر آف fibers is basically your pair of optical fibers. Most of the times whenever you will be talking about fiber optic cable, so it's going to be orange in color. تو آپ یہ دیکھیں کہ دو آپ کو یہاں پہ فائبر کے پیئرز نظر آ رہے ہیں, they are basically connected from this computer to the ATM switch. Students کچھ ریئل ٹائم ڈائیگرامس ATM switch کی بھی دیکھ لیں. تو اس کیس میں دیکھیں کہ you can actually see the rear and the front view of an ATM switch. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی آل دوز فائبر پیئرس دیٹ ور کمنگ فرام دا کمپیوٹرس, آپ کے پاس اس وقت 4 جو کمپیوٹرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 آپٹیکل فائبرز ہیں فار ایچ آف دا کمپیوٹرز. ون از کنیکٹڈ ٹو دا ٹرانسمیٹنگ اینڈ آف دا اے ٹی ایم سوئچ اینڈ دا ادر پارٹ آف دس فائبر پیئر از کنیکٹڈ ٹو دا ریسیونگ اینڈ آف دا اے ٹی ایم سوئچ. یو کین سی دا فرنٹ اینڈ ویو آف اے فائبر آپٹک کیبل. تو بیسیکلی these are 2 real-time versions of how an ATM switch actually looks like. Students, this was a little bit about the ATM technology. اس کے ساتھ ہی we have reached the end of our chapter number 8. اور اس specific chapter میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے basically جو آپ کی different LAN topologies ہیں that are actually implemented by using different technologies. تب اسٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کو ختم کریں, لیٹس گو بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر اینڈ لیٹس ہیو اے بریف سمری آف وٹ وی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈنٹس آج کی ڈسکشن کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا وتھ ٹاکنگ اباؤٹ دا CSMA/CD ایتھرنیٹ ایکسیس ٹیکنیک. اس کو تھوڑا سا میں نے ڈسکس کیا. بیسیکلی CSMA کو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا, اس ڈسکشن کو آج ہم لوگوں نے ختم کیا اینڈ وی ٹاکڈ لٹل بٹ اباؤٹ دا CD, دا کولیجن ڈیٹیکشن ایسپیکٹ آف دس CSMA/CD. تو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بائنڈری ایکسپونینشیل بیک آف جو ہے اس کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اف اے کولیجن ہیپنس دا کمپیوٹر بیکس آف اینڈ دین سلیکٹس اے ٹائم فرام اے رینڈم ڈیلے ٹائم فرام 0 اپ ٹل دا میکسیمم ٹائم, اور اگر پھر بھی کولیجن ہو تو اٹ کیپس آن ڈبلنگ دیٹ رینڈم ٹائم. اسٹوڈنٹس دس واز لٹل بٹ آف دا کانسیپٹ آف کولیجن ڈیٹیکشن. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی about the wireless LANs, the 802.11 standard of IEEE, and I told you in this specific case, other than the salient features of wireless, we also use CSMA/CA instead of CSMA/CD as the access technique. تو basically collision detection نہیں بلکہ collision avoidance ہم لوگ یوز کرتے ہیں. And in this specific case I told you that the sender actually sends a control message to the receiver and reserves a slot. This is what we call as the carrier sense multiple access with collision avoidance. اس کے بعد اسٹوڈنٹس تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی about the token ring networks. اور token ring networks کے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ the access technique is basically implemented by using a concept of tokens. پھر اس ٹوکن رنگ نیٹورکس کے ایگزامپل کے طور پہ we went into the discussion of FTDI, Fiber Distributed Data Interconnect. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے this FTDI it serves as a self-healing network. کس طرح سے اگر ایک اسٹیشن یا ایک کیبل کٹ ہو جائے یا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے تو it actually loops back, the nearest station loops back, and then you can keep on transmitting the flow of your data without being your network going down. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بات کی ATM کی, اے سنکرونس ٹرانسفر موڈ, این ایگزامپل آف اسٹار نیٹورکس.
اور اس کیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی آل آر کمپیوٹرز آر اٹیچ ٹو اے سینٹرل الیکٹرانک پیکٹ سوئچ جس کو ہم ہب بھی بولتے ہیں. اس کیس میں اٹ ایکچولی ورکس ایز اے ہب. اور اس کیس میں a pair of fiber connects each of the computers with the ATM switch. اور ڈیٹا ریٹ آپ نے دیکھا, it actually provides us with an incredible data rate of 155 megabits per second. کچھ ریئل ٹائم پکچرز بھی میں نے آپ کو دکھائیں جو کہ بیسیکلی آپ کی بکس کی ویب سائٹ سے ہی لی گئی تھیں. اینڈ آئی ٹرائی ٹو ٹیل یو کہ ہاؤ ڈز a real time ATM switch it actually looks like, and I also showed you some fiber pair connections from the computer to the switch and then those fiber pairs going inside the ATM switch. Students, we are going to close down our lecture out here. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.